آج یوم عاشورہ کا بابرکت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی شہادت کا تذکرہ اور اہل بیت طہارہ کے ابتداء و مناقب اور کچھ تاریخی حوالے سے یہ محفل کا انعقاد ہے۔ ایک بات بڑی حقیقت ہے، یہ اسلامی کیلنڈر جسے کہتے ہیں یہ بہت حقیقت قمری مہینہ ہے، اور جسے ہم انگریزی سال انگریزی مہینے کہتے ہیں، جنوری سے لے کر دسمبر تک، یہ شمسی اعتبار سے ہے۔ اور قرآن نے کہا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ تو مہینہ کوئی انگریزی نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے بنائے ہوئے نظام ہے۔ ہم نے خاص طور سے کھاتا کی ذمہ داری ہے، تاہم جو شریعت اسلامیہ کے اندر حج کا، روزے کا، نمازوں کا اور دیگر احکام شریعہ کا معیار ہے وہ اسلامی نہیں ہے، جس میں ہم قمری نہیں کہتے ہیں، وہ اسلامی سے متاثر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کے بعد دو بھائی تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر پوچھا کہ علی بچوں کا نام کیا رکھا ہے؟ حسن پیدا ہوئے تو فرمایا کہ حسن ان کا نام کیا رکھا ہے؟ کیونکہ حضرت علی کو فضا اپنے کے ذوق والے تھے، انہوں نے کہا حضور کا نام حرب رکھا ہے، جنگ۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حمزہ کا لفظ بولا اور حضرت حسین کے لیے علی کا لفظ بولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر، کہ ان کا نام شبر اور شبیر جو عبرانی میں تھا اور عربی میں اس کا ترجمہ اور نام بنتا ہے حسن اور حسین۔ یہ نام بھی اللہ کی طرف سے رکھے گئے، اور المجموع شرح مہذب کے اندر امام نووی نے لکھا کہ اس سے پہلے کے نام کسی کے نہیں رکھے گئے۔ عربی میں عبرانی میں رکھے گئے، لیکن عربی کے اندر یہ نام آپ سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد سے قبل آپ کی چچی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان کو پریشانی کے عالم میں بیٹھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے اس لیے پریشان ہوں۔ میں خواب کیا دیکھی ہے بتاؤ؟ حضور بتا نہیں سکتے، بتاؤ تو تعبیر پتہ چلے گا اس کے۔ اور خواب کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ خواب آپ قرآن بھی دیکھیں، جیسے بھی دیکھیں، وہ خواب ہر کسی کو بتانا شروع کر دیا جائے، اپنے پیشوا امام جو عالم ہو اس کو بتائیں، اس کے منہ سے جو تعبیر نکلے گی اللہ ویسے کر دے گا۔ عرض کی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک پوشن کا ٹکڑا جدا ہوا ہے اور میری گود میں آیا۔ فرمایا مبارک ہو، یہ بری خواب نہیں، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا تیری گود میں کھیلے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت امام حسین سے کس قدر محبت تھی۔ ایک گود میں حضرت حسین بن علی ہیں اور دوسری گود میں آپ کے لخت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قاسم۔ جبریل آئے کہا یا رسول اللہ یہ دونوں ایک ساتھ بڑے نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک کو دوسرے پر فدا کرنا۔ کہا اگر قاسم جاتا ہے تو رونے والا میں ہوں، اور اگر حسین جاتا ہے جو کہ فاطمہ بھی روئے تو مجھے اس کا بھی نام آئے گا۔ کہا میں قاسم کو فدا کرتا ہوں۔ 3 دن بعد حضرت قاسم کا وصال ہو گیا۔ حضور کو اس قدر سے محبت ہے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفر سے آتے اور آ کر کہتے ہیں لوگ کہاں ہے، بیٹے کا ہے، بچے کا ہے، تو جب آ جاتے تو حضور کو اپنے سینے سے لگا لیں، پھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو باقاعدہ سو رکھا غبار حالت یہ دونوں میرے پھول ہیں، جس طرح پھولوں کو سونگتے ہیں نا اس طرح حضور سونگا میں سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جس طرح بچپن کے اندر یہ فضائل شہرت پکڑ گئے تھے، اسی طرح آپ کی شہادت بھی شہرت پکڑ گئی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، میرے بابا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور دوسری روایت میں جنہوں نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر محبت سجدے میں ہوتے، ممبر پر ہوتے تو کبھی تو ممبر سے اتر کر پکڑ لیا کرتے، پھر گود میں بٹھا کر پھر آگے تشریف دیا کرتے۔ یہ جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے والی بات ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ الگ سے سنت ہے، کوئی خام خواہ اس کو جوڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ حضور کی محبت امام حسن و حسین سے تھی، ممبر سے اتر کر پکڑا پھر گود میں لیا، وہ کہتے نہیں حضور جو درمیان میں خطبہ بیٹھتے ہیں اس وجہ سے بیٹھتے ہیں، نہیں، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہ الگ سے سنت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے سجدے کی حالت میں، تو جناب امام حسن آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، سجدے میں دیکھا تو منظر اچھا بنا ہوا، حضور کو یوں لپٹ جاتے ہیں، گلے کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اور حضور ان کے لیے سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ حضور سجدہ لمبا کر دیتے، سب قرآن میں لکھا سجدہ لمبا کر دیتے، جب نیچے اتر آتے حضور سجدہ سے سر اٹھا لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی نماز میں اگر امتی کا خیال آ جائے، امتی کا خیال تھا تو سجدہ لمبا کیا، نبی کی نماز میں اگر امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو کیا ٹوٹے گی، بلکہ کمال کو پہنچے گی۔ السلام علیکم یا نبی، نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑا بندہ ہو، مہذب بندہ ہو تو بچے کو آج کے دور میں اٹھا کر باہر بھی گھوم کر دیتا، حالانکہ کوئی گھوم بھی رہے ہوتے، کس قدر شدت محبت تھی، حضور نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بازار میں لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شائستہ تھے۔ ہم کبھی گھٹنی والی چیز کھائیں، کھجور کھا لیں یا جامن کھا لیں تو ہم دائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، دائیں ہاتھ سے گھٹنی میں کاٹ کر آدھی چلا کر رہتے ہیں، پھر اسی ہاتھ سے پکڑے رہتے ہیں، پھر کھا رہے ہیں، تب یہ کوئی شائستگی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی گھٹنی والی چیز کھائے تو پھر الٹے ہاتھ سے سیدھی ہتھیلی بھی نہیں، بلکہ الٹے ہاتھ کو بھی الٹا کرتے، اور یہ دو انگلیاں جو تھی ان کے درمیان میں گھٹنی رہتے اور بڑے سلیقے سے اس کو نیچے رکھتے۔ ایک اس سے سپیڈ کم ہوتی ہے کھانے کی، کبھی غور کیجیے گا، اور دوسری شائستگی کتنی نمایاں ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر شائستگی، تو حضور کندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھا کر جائے، راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا واہ واہ کمال کی سواری ہے، کہا ابو بکر سواری کو دیکھیے، سواری کو دیکھنا وہ کتنا پیارا ہے، یہ سارے منظر بنتے آ رہے ہیں۔ جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے چند لوگ آپ کے نواسے کو شہید کریں گے، یہ خبر اس قدر شہرت پکڑ گئی، وہاں کی مٹی لا کر دی، کہا حضور یہ مٹی جب خون میں بدل جائے، اذا تحول التربۃ هذه تربت، یہ جب مٹی خون میں بدل جائے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، کہاں مٹی اور کہاں آئی اور کہاں موت ہو گیا کہ شہادت آگے ہونی ہے، فرمایا اذا تحولت هذه التربۃ دما، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا۔ ابھی حضور کو علم نہیں ہے کہ کب کس نے کہاں جانا موت ہونا اور کس کی موت کب ہوگی، سبھی کچھ کا اللہ بتا رہے۔ جبریل امین
نے وہ مٹی لا کر دے دی، حضور نے وہ مٹی بھی دے دی، حضور مسلمان مٹی ان کے پاس رہی ہے۔ یہ ساری خبریں مشہور ہوتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نینوا کے مقام پر جب حضرت علی مرتضیٰ ایک مقام پر سفر میں تھے جا رہے تھے، تو جب نینوا کے مقام پر پہنچے نا وادی کربلا، وہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خاندان کو بٹھایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں خیمے لگیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اٹھ بٹھائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پجامے رکھے جائیں گے۔ اس قدر مولا علی مرتضیٰ نے نشاندہی فرمایا، ہر چیز عیاں ہو چکی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو پوشیدہ رکھا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں کہ جب 41 ہجری ہوئی امام حسن کو اتباع نے دیکھا کہ کئی شہادتیں ہو چکی ہیں، تو آپ نے فرمایا مزید شہادتوں کا دن نہیں، یہی ہے کہ میں صلح کا پیغام پیش کرتا ہوں، صلح ہوگی۔ 6 ماہ حکومت کے بعد آپ نے اپنی جو حکومت تھی، خلافت تھی، وہ بیعت صلح حضرت سیدنا معاویہ سے کر لی۔ اس کے بعد جو شرائط تھا اس کے مطابق نظام چلتا رہا۔ درمیان میں ایک دور یہ بھی آیا کہ وظائف طے ہوئے تھے کہ سالانہ وہ لاکھ دینار بھیجنا تھا، وہ نہ بھیجا، انہوں نے تاخیر ہو گئی، تو آپ خط لکھنے لگے کہ وہ بھیجیں، لیکن پھر کہا چلو پھر کر لیں گے۔ سو گئے، رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، کہا بیٹے کیا کرنے لگے تھے؟ نانا جان میں خط لکھ کر کہنے لگا جو طے ہوا تو وہ بھیجے، اور وہ آپ اپنے لیے نہیں لگتے تھے، وہ وظائف آپ اپنے ذاتی طور کاروبار کرتے، گھر کا نظام اسی سے چلاتے ہیں، وہ آئے ہوئے وظائف کو فراہ میں تقسیم کرتے تھے۔ تو کہا بیٹا دنیا دار سے ایسے دنیا نہیں مانگی ہے، بلکہ اب یہ دعا پڑھو، اللہم اقذف فی قلبی رجاء، میرے مولا میرے دل میں اپنی امید کو ڈال، بس تیری امید ہی رکھو۔ تو آپ کو پڑھی، اس کے بعد کچھ 1-2 دن چند گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈبل وظیفہ بھی آیا اور ساتھ مال بنانا بھی آیا۔ آپ نے وہ سارے صدقہ کر دیا۔ 49ویں ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا، لیکن بڑا سخت قسم کا مؤثر زہر تھا، انتڑیاں کٹ کٹ کرانی شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے بتائیے آپ کو زہر کس نے دیے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ نہ ہوا تو خام تم قتل کر دو گے، اگر وہی ہے تو پھر اللہ اس کو خود پکڑ فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا تھا، لیکن اس بار کا جو زہر ہے وہ بڑا سخت قسم کا ہے۔ بعض اس مقام پر کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی چاہتا تھی، اس نے زہر دیا تھا، بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ اور کہتے ہیں پیچھے کہانی کا کیا کی، وہ بھی یزید نے لالچ دیا تھا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا، اور امام حسن کی 4 بیویاں ہم اور رہتی تھی، اور آپ جسے طلاق دے دیتے تھے وہ دوبارہ نکاح بھی کرتی تھی، کیونکہ عورت جس کے نکاح میں چاہے طلاق یافتہ ہی ہو دنیا سے چلی گئے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو اس خوشی کے اندر ہم امام حسن کی بیوی ہوگی تو دنیا کے اندر وہ دوبارہ نکاح نہ کرتی تھی۔ اور امام حسن مجتبیٰ اس قدر حسین تھے کہ اگر امام حسن اور امام حسین کو دونوں کو ملا دیا جائے تو حضور کا شبیہ بنتا تھا۔ سر سے لے کر ناف تک امام حسن تھے، وہ حضور کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن پر یہ امام حسین حضور سے مشابہ تھے۔ اس قدر کمال مشابہت تھی، اتنا حسین ہو اور یزید بدنما گنگریالے بار عجیب بدنما اور ڈھلکا سا جسم، اس کے اوپر اس نے فدا ہونا تھا اور حسینوں کے بادشاہ کو چھوڑنا تھا۔ بڑا کمینہ بندہ ہے وہ، اور بڑا احمق بندہ ہے وہ جس نے جھوٹی تاریخ تیار کی ہے۔ بس وہ زہر جس سال سے دیا آخر کار 49ویں ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی خواب دیکھتا ہے کہ آپ کی پیشانی پر سورہ اخلاص کو اللہ وحد لکھی ہوئی ہے، گھر میں بڑے راضی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سورہ اخلاص پیشانی پر دکھی دیکھی ہے۔ امام ابن سعید خوابوں کے علم کے عالم تھے، ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے،
اگر خواہ سچی ہے تو آپ کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. یہ ظاہر کہ اس کے بعد ہی 49ویں ہجری کے بعد جب آپ کا تدفین کرنے لگے تو اس وقت بھی مسئلہ کھڑا ہوا. تو حضور کے روزے کے پاس تدفین ہونے لگی تو مروان بن حکم آ گئے, امام حسین نے تلوار نکال لی. اس وقت آپ کو بات یاد رہے گی کہ بھائی نے نصیحت کی تھی نا کہ لڑائی نہیں کرنی, تو پھر آپ کو آپ کی فاطمہ کا سیدہ پیدا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر ہی آپ کی تدفین کرنا. اس کے 11 سال بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان کے 2 صحابی ہیں جو حضور کے بڑے رازدار تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حیات تھے, اور آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من امارۃ الصبیان ورأس الستین, میرے مولا میں 60ویں ہجری کے ابتدا سے اور چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. آپ کا مثال ہو گیا. 60ویں ہجری چل رہی ہے, یزید تخت نشین ہوا, اس کے درمیان تخت نشین ہونے کے والے سے جو بھی معاملات ہوئے اس کے اندر ہم کو گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. اللہ اس کا رسول جانے, بس اتنا ہے کہ تخت نشین یزید ہو گیا. اب ہونے کے بعد اس نے جو بھی فسق و فجور اس کے تھے وہ پہلے آپ مدینہ منورہ میں تھے, امام حسین بغداد کی طرف بھیجا گیا اور کہا کہ 3 بندوں کی بیعت لینی بڑی ضروری ہے, حسین بن علی, عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بندے 3 جب تک بیعت نہیں کرتے, یعنی سرکردہ شخصیات تھی, جب تک یہ بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا. جب بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کر وہ کہنے لگا کہ جی بیعت کریں, آپ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے لیکن نیکوکار نہ, اس واسطے میں اطاعت اسی کو کروں گا جو نیکوکار ہوگا. خیر وہ واپس چلا گیا, اس کو سمجھ آیا کہ بیعت نہیں کر رہے. کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی, انہوں نے خط لکھی, 150 خط آ گیا اور خط کے اندر یہی لکھا تھا کہ آپ اس منصب کے حقدار, آپ آئے, یزید نااہل ہے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. 150 خط, اور وہ خط بھی معمولی شخصیات کے نہیں تھے, وہ خط بھی سرکردہ شخصیات تھے. تو بات سمجھ آئے, یہ پنجابی میں شروع ہو گئی. واقعہ کربلا کے گزرے 1400 سال گزر گئے, تو اس وقت آپ سفر بات میں تشریف فرما ہے کربلا میں, لیکن واقعہ ضرور سنیں, اس کے مسائل بھی سمجھیں, اور حالات آپ کو یقیناً ایسا ڈگل کا کر رہے ہیں, سب پریشانی ہے. لیکن مسئلہ بھی یہاں تک ہے کہ شاید بالکل چست ہو کر حتیٰ کہ فقہاء یہاں تک لکھا کہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہو تو خطیب جب بیان کرے تو وظیفہ بھی روک دیں. تو اس واسطے پوری توجہ کے ساتھ میں ادھر دیکھتا ہوں کہ کوئی دوشی پڑھ رہا ہے, کوئی اور بتائی پڑھ رہا ہے, یہ سارے وظائف میرے جانے کے بعد میں شہر سے صبح کر رہا ہوں روزہ رکھ کر, راستے میں بنا کہیں پیدل جانا شروع ہوا, وہ آگے کتنا پیدل چلنا پڑا ہے, پھر آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو آپ بچے ہو. مجھے یقین ہے کہ آپ ساری رات جاگنے والے نہیں ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں, اور کوئی اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ پوچھیں. تو آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب خط آ گئے, تو خط جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے سوچا کہ اب کربلا کا سفر کوفے کی طرف سفر کرنا ضروری ہو گیا. آپ نے اپنے خاندانوں سے احباب سے مشورہ کیا کہ کیسے آپ کہیں کہ ہم حاضر ہیں. تیاری شروع ہو گئی, بھی بلایا ہے جائیں گے. مشورہ یہ طے پایا کہ مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجیں, وہ حالات کا جائزہ لیں گے, جائزہ لینے کے بعد پھر فیصلہ کر لیں گے. مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گئے, اور محمد کو ساتھ لیے. وہاں حالات کا جائزہ لیا, دیکھا کہ لوگ بڑے جاب در جاب بیک ہو رہے ہیں, 40,000 کے قریب لوگ بیک ہو گئے, اور یہی کہہ رہے تھے کہ بھی حسین ابن علی آئے, ناصر رسول آئے, ان کا بیعت کرنا چاہتے ہیں. ادھر
یزید کو پتا چلا کہ نعمان ابن بشیر صحابی رسول تھے، وہ گورنر تھے اس وقت کوفہ کے، انہوں نے کچھ رکاوٹ نہیں کی. عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ یوں کرو، تاسیہ کی فوج کو چھوڑو اور وہاں فوراً پہنچو کوفے میں، تو گورنر ہو وہاں، اور اس کو معزول کر دو نعمان بن بشیر. یہ قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور تیاری کر کے جب حضور کے روزے پر کھڑا ہوتا ہے تو آخری سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دین کی خاطر اور دین کی بقا کی خاطر ہم جا رہے ہیں. بھائی نمازیں تو کوفے میں بھی پڑھی جاتی رہی، جمعے بھی ہوتے تھے، بلکہ یزید باقاعدہ جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا، سب کچھ تھا. کیا وجہ تھی کہ آپ وہاں سے چلے اور اس مسئلے کو اتنا اہم سمجھ لیا کہ جہاں سارا گھرانہ جو ہے وہ لے کر ہجرت کر رہے ہیں تو کوفہ جانا ہے، حضور کا مدینہ پاک چھوڑ رہے ہیں. ہم علم معاملات کو کہتے ہیں یہ سیاست ہے، سیاست کا دین سے تعلق نہیں. اگر سیاست کا دین سے تعلق نہ ہوتا تو امام حسین کبھی مدینہ منورہ نہ چھوڑتے اور کہتے کہ در مصطفیٰ کو ہی مرنا ہے، یہی رہنا ہے، عشق کا تقاضا یہی ہے. لیکن آپ نے بتا دیا کہ در مصطفیٰ ہو یا جہاں بھی ہو، حضور کے دین کی بقا ہو تو سمجھ لینا کہ دین قائم ہے اور حق پر ہو. اور اگر وہاں سے پوچھ کر دو اور تم یہ سمجھو کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور در مصطفیٰ کو جانے کو توڑنے گائے جا رہے ہیں، نہیں، یہ بات کو حسین ابن علی زیادہ سمجھتے تھے. آخر آپ کی سلام دعا ہونے کے بعد بڑے صحابہ کرام ہاں خدا نہ جائیں، وہ حدیثیں ان کو یاد تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے چند لوگ جو ہے اس کو شہید کریں گے. اور کئیوں کو تو اتنا بھی علم تھا کہ وہ نشاندہی کس علاقے کی طرف لے کر جا رہی ہے. کہا حضور کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، اس سے پہلے علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا خدا نہ جائے. کہا یہ خط مجھے بلا رہے ہیں اور میں کسی مسلمان کی دعوت پر نہ جاؤں تو مجھے بتاؤ کل کو رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے کہ مجھے تو بلایا گیا تھا کہ آؤ حق کی طرف اور میرا منصب بھی تھا، تو پھر میں نے وہ منصب قبول کیوں نہ کیا. آپ کی مرکزی بات یہ تھی کہ جو اہل ہو اسے مقرر کیا جائے، جس کو مقرر کیا جاتا ہے منصب پر وہ اہل ہوتا ہے، اور جو خود مانگے منصب وہ اہل نہیں ہوتا. جو امیدوار برائے ہو جائے گا وہ منصب کہاں نہیں رہتا. جمہوریت میں سب کچھ چلتا ہے، لیکن نظامی خلافت کے اندر امیدوار برائے گورنر یا امیدوار برائے خلیفہ وہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ ہوگا تو وہ نااہل ہو جائے گا. اسی وجہ سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یزید منصب کا خود اہل بن رہا ہے، اور ہماری یہی وجہ اس کے نااہل ہونے کی. پھر مکہ مکرمہ پہنچے، ابھی ذیقعدہ کے کچھ دن تھے، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے. آپ نے طواف کیا، سعی کی. حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں خدا نہ جائے، میں کوفے والے کو جانتا ہوں وہاں سے وفائی کریں نہ جائے. آپ نے فرمایا یہ خط آئے وہ مجھے بلا رہے ہیں، اور مسلم نقیب کو میں نے بھیجا ہے. انہوں نے مجھ سے خط لکھ دیا کہ حضور لوگ آپ کو بڑا چاہ رہے ہیں، جلدی تشریف لائیے. اچھا یہ خط ادھر آ جاتا ہے، ادھر حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ 3 ذی الحجہ کو 60 ہجری 3 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے نکل گئے. جب مکہ مکرمہ سے نکلے اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت بڑی دیگر ہوئی. رو رو کر آپ کو الوداع کرنے کے لیے، یا جنگ لڑنے کے لیے اگر جاتے تو صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے. جنگ کے لیے جائے بھی تھے علی اور ازواج آپ کی گھر والیاں بہن، یہ ساری جو بیویاں تھیں پاک بیویاں، ان کو لے کر جنگ کرنے جاتے. آپ تو ہجرت کر رہے تھے کہ لوگوں نے ادھر بلایا ہے، قیام کرنا ہے، لوگ ادھر بیعت ہونا شروع ہو گئے. حالات کے تقاضے کے مطابق اس نے بھی خبر دے دی ہے. اب بڑے پرامن حالات میں آپ ہجرت کر رہے ہیں، کوچ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں جا رہے. جب راستے میں پہنچے تو راستے کے اندر بشیر بن اسد بھی وہ آیا. اس نے آ کر کہا کہ خدا نہ جائے حالات بدل گئے. فرزدق شاعر آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے جو معلومات ملی ہیں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں.
انہوں کی محبت سب کچھ تھا، لیکن آپ سفر جاری رکھا۔ ایک مقام پر آپ کو حضرت مسلم نقیب کی باقاعدہ سکہ ذرائع سے خبر مل گئی کہ وہ شہید کر دیے۔ پڑاؤ ہوا، گفتگو ہوئی کہ ہم کدھر جائے، واپسی کی طرف کہ آگے ادھر۔ کہا واپسی کے لیے اگر ہم واپس جاتے ہیں تو یہ جو خط ہے کہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو ہم دعوت پر پورے نہیں اتریں گے، بات جو دین کی تو وہ رہے گی، یہ تو ہم اپنی ساتھ کے لیے واپس جائیں گے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ آگے چلے، کوفے کی طرف رواں ہے، مرکزی راستہ آپ کے لیے روک دیا گیا۔ عبید بن زیاد جب آیا تھا تو مرکزی راستے سے آیا تھا اور بھیس بدل کر رات کی تاریکی میں آیا، حجاز عربی لباس پہن کر آیا، حجازی لباس، تاکہ لوگ سمجھیں کہ حسین بن علی آ کے اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ پھر وہ گورنر ہاؤس میں جب گیا، جا کر اس نے جتنے بھی بندے تھے، حضرت مسلم نقیب کی جو شہادت ہوئی نا، جتنے بندے تھے لوگوں کو، بڑے بڑے سردار صاحب کو بلا دیا قلعے میں اور دروازہ بند کر دیا اور کہا تمہارے چاہنے والے جتنے سب کو بلا دو۔ ہانی بن عروہ کے گھر قیام تھا حضرت مسلم نقیب کا، 40,000 کی فوج آپ کے ساتھ ہی چاہتے تو حملہ کر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میرے آقا ہے تو کبھی بات ہوگی، حملہ نہیں کیا۔ بس اسی دن میں مغرب کی جب نماز پڑھی تو 500 بندہ آپ کے پیچھے تھا، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی پیچھے نہیں۔ بس پھر آپ کو گھر سے حملہ کر کے جب بلایا گیا تو آپ نے تلوار نکال لی، دیکھا کہ یہ کو شیر پھر سنبھالا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، قلعے میں ہیں، آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ قلعے کے دائیں بائیں دروازے ان کے دونوں دروازوں کے پیچھے بندے کھڑے کر دیے اور آپ آیت کریمہ پڑھتے آ رہے ہیں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ دعا مولا ہمارے دل میں فتح فرما دے، فتح فرما دے۔ جب دروازے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حملہ کر دیا، حضرت مسلم نقیب کی شہادت ہو۔ آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کر۔ جب آپ کا راستہ روکا تو حر بن یزید رواحی اس نے راستہ روکا اور کہا کہ آپ مرکزی راستے سے نہیں جا سکتے، دریائے فرات کے کنارے دو راستہ لیں گے، کیونکہ مرکزی راستے سے آئیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ نہ ہو جائیں اور پھر ایک مجمع بن جائے اور یزید کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ آپ اس وقت یوں کریں کہ جو دریا کے ساتھ ساتھ راستہ ہے سروس راستہ، اس وہاں سے آئیں۔ آپ خیر وہاں چلتے گئے، پڑاؤ ڈالا، جگہ پوچھا کیا نام ہے تو بتایا گیا کہ اس وادی کا نام اس کو کرم و بلا کہتے ہیں، محرم کا آغاز ہو چکا تھا، تو میں یہی خیمے لگا رہا ہوں، یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی۔ اللہ اکبر۔ چند دن وہاں رہے، خیمے لگائے گئے، 7 محرم کا دن آ گیا۔ پہلے تو پانی لے آتے تھے، اب پانی بھی بند کر دیا، چھوٹے بچے ساتھ، بیٹیاں ساتھ۔ آج بھی محرم آ جاتی ہے، حالات اسی طرح ہے۔ مذاکرات کے لیے ایک ٹیبل پر بات ہوتی ہے، یزید کی بیعت کرے، واپس جانے دے، واپس بھی نہیں جانے دینا، کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ بالمشافہ ایسی گفتگو نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کا واپس جانا بنتا نہیں تھا۔ آپ نے کہا مجھے واپس اس لیے جانے نا، تمہارے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم جان لیوا ثابت ہو رہے اور تمہارا معاملہ جو یزید کی بیعت کے نیچے نہیں آ رہا۔ مجھے تم ہی نے بلایا تھا، اگر تم ہی کہہ رہے ہو کہ یزید کی بیعت کرو گی تو غلط ہے، واپس چلے جاتے، کبھی واپس بھی نہیں جانے دیں، واپس بھی نہیں جانے دیں۔ ادھر ایک ہی بات ہے، یزید کی بیعت 9 محرم، پانی پر کتنا تو پانی ہوگا، محرم سے یکم محرم سے سسٹم چل رہا ہے، کتنا پانی رہے گا، پانی بند ہوا رہا۔ 9 محرم حالات وہی، آپ کو نظر آ گیا، فوجیں آنی شروع ہو گئی، 72 افراد جن میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور مقابلے کے اندر کئی ہزار فوج آنی شروع ہو گئی۔ اتنی فوج کس لیے اکٹھی کی جاتی ہے؟ اسلحہ مسلح ہو کر، اور جو بغیر اسلحے کے ان سے جنگ ہے۔ فوج مسلسل دیکھ کر آپ نے 9 محرم کو رات کے سمے میں احباب سے مشاورت، اس طرح خیمے میں چراغ جل رہا ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں
آپ فرما رہے ہیں کہ بھی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تو اس طرح کرو کہ ان کی جنگ مجھ سے ہے، تم باقی واپس مدینہ پاک چلے، میں تمہارا ذمہ اٹھا رہا ہوں۔ بات کرتے رہے وہ سب نیچے جھکا کر آنسو بہاتے رہے کہ وفا یہ تو نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے یہاں سے چلے۔ آپ نے سوچا کہ شاید روشنی کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں رہے، آپ نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، بعض مقامات پر تو بارش شروع کر دی یا سر جھکا لیا، کافی دیر گزر گئی، پھر چراغ جلایا، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا تھا، ہلا نہیں تھا، اور کہنے کی آواز یہ آئی کہ حضور آپ کو چھوڑنے کے لیے تو ہم یہاں نہیں گئے، اتنا جو سفر کیا آپ کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک چلیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جان کے آئے نظرانے میں 10ویں محرم آ گئی، فجر کے بعد جنگ کا اعلان کر دیا گیا، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو میں کون ہوں، جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، جانتے ہو میں کون ہوں، تو حضور ممبر پر ہوتے تھے میرے لیے حضور کراتے تھے، جانتے ہو میں کون ہوں، حضور سجدے میں ہوتے تھے میرے لیے حضور سجدہ لگا کر دیتے تھے، مجھے حضور نے میرے بارے میں کہا تھا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ آپ نے اپنے فضائل میں کئی حدیثیں سنائی، ان کا کہا تو ہم نے سن لی، وہی بات تو سید عثمان غنی کو وہ باغیوں نے کہی تھی، آپ کے فضائل اپنی جگہ، ایک ہی بات ہے کہ آپ ہمارے مطالبہ کو پورا کریں، یہ منصب خلافت سے نیچے اترے اور مروان بن حکم کو ہمیں دے، تو فرمایا نہیں، یہ تو حضور نے منع کیا تھا کہ عثمان کے دور آئے گا لوگ تیری قمیض کھینچیں گے تو نے یہ خلافت اتار نہیں دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز نے جب ساری باتیں سنائی تو انہوں نے کہا ایک ہی بات ہے، یزید کی بیعت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنی تو جنگ کے لیے تیار ہو۔ اب اردا گرد کے جو قبائل تھے وہاں بھی آواز پڑ گئی اور لوگ محبت سے کھانے اور جو بھی ان کو مشروبات میسر آتے کسی نہ کسی طریقے سے لے آتی، ان محبت کرنے والوں میں ایک اماں ایسی بھی تھی جو بیوہ تھی، جس کے بیٹے کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ ماں نے آ کر گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا، میرے بچے میں تجھے اپنا دودھ بخشوں۔ ماں ہوا کیا؟ بیٹا خان والدہ رسول پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم ادھر ایسی صورت میں، ماں چاہتی کیا؟ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو ان پر اپنی جان پر نظرانہ پیش کر۔ یا ماں ہو تو ایسے 17 دن شادی کو ہوئے ہیں، ساری زندگی پوچھے لگا کر کپڑے دھو کر بیٹا پالا ہے، وہی بیٹا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے، اسی بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رو کر کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو خان والدہ رسول پر قربان کر دو۔ ماں بیٹے نے کہا ماں جس مشقتوں سے تم نے مجھے پالا ہے تیرے ایک ایک وقت کا گھڑی کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، تیری آج جو رضا ہے میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی بیوی سے آخری گفتگو کروں، کہا بیٹا دیکھ لینا کہیں بیویاں دل بدل نہ دیں، کہا جس کا حضور کی آگ سے دل لگ جائے وہ ان کا دل بدلا نہیں کرتا۔ جا کر بیوی کو بتایا اور کہا کہ اللہ کی بندی میں تو جا رہا ہوں خان والدہ رسول کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے، تو میرے قوم ہونے کے بعد عدت گزار کر نکاح کر لینا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ وہ بھی نیک خاتون تھی، کہنے لگی اللہ کے بندے پہلے دن سے یہ نیت کر گئے تھی کہ جیوں گی بھی تیرے ساتھ مروں بھی تیرے ساتھ، تو میں یوں تنہا نہیں ہوگی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عورتیں جنگ نہیں کرتی، کہا اگر جنگ نہیں کرتی تو جنگ والوں کی خدمت میں تو رہتی ہیں، مجھے لے جاؤ، کیا کرو گی؟ کہا میں اپنی خدمت وہاں جا کر بتا دوں گی۔ اماں نے اپنی بہو کو اور 9 مہینے دلہے کو اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیا اور جا کر امام حسین کے سامنے پیش کر کے کہا
ساری زندگی کی جگہ پوچھی یہی ہے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسین نے بیٹی کو اشارہ کیا کہ آپ اندر چلے جاؤ۔ خیمے میں حضرت بی بی زینب تھی، بی بی شہزادہ تھی سلام اللہ علیہ، ان کے پاس گئے تو کہا اماں کہہ رہی ہے میری بہو ہے، اس کی آرزو ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی جو التجا ہے وہ کروں۔ کہا ہاں بیٹی بولو۔ کہا میری ایک التجا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں کی فوج ہے، اس میں میرا خامن بچنے والا تو نہیں ہے، تو شہادت کے بعد یوں کیجئے گا، مجھے اپنے دامن سے جدا نہ کیجئے گا اور اپنے قدموں میں رکھیے گا، میں آپ کے گھر کے برتن دھو دوں گی، کپڑے دھو کر آپ کی ساری زندگی خدمت کرتی رہوں گی، مجھے کبھی جدا نہ کیجئے گا۔ کہا بیٹی تمہاری خدمت قبول ہے۔ پھر عجب منظر بنتا ہے، حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی حضرت امام حسین سے دعائیں لے کر جب چلتے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے حل من مبارز، حل من مبارز، ہے وہ مقابلے میں آنے والا۔ حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی ایک ہاتھ میں نیزہ لیا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار میں، اور کیا وہ منظر بنا، تنے تلوار میدان میں جا رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے تلوار کی ضرورت دیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے نیزے کے ساتھ اٹھا کر پٹک دیتے ہیں، اور جنگ کا یہ منظر ہوتا ہے، ادھر میمنہ میسرہ درمیان میں قلب، اور یوں تین حصوں میں ہوتی ہے اور اس کے پیچھے تین حصے بنائے ہوتے ہیں۔ آپ میمنہ میسرہ کے درمیان سے کراس کرتے ہوئے آخر میں جاتے ہیں، پھر بار کرتے واپس آتے ہیں، اور کئی یزیدیوں کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں۔ یوں بار بار آتے، داد لے کر جاتے۔ ابن زیاد نے کہا یہ شیر اس طرح قابو نہیں آنے والا، یک بار اس پر تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کی جب بارش کی گئی تو آپ اپنے گھوڑے سے گرے اور لڑکھڑاتے ہوئے جب گر رہے ہیں، آگے کے یزیدی بڑا اس نے گردن پر تلوار لگائی، اور حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی ماں کا اکلوتا بیٹا، وہ جب آل رسول پر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو سر پھینک دیا، امام حسین کو سر لے کر آ کر اماں جی کو دیا، ماں راضی ہو گئی اور ماتھا چوم کر کہتی ہے بیٹا تو نے حق ادا کر دیا۔ ماں اس کو اٹھایا، سر کو اٹھا کر جا کر اپنی بہو کو کہا دو بیٹا تیرے سردار تو منزل کو پہنچ گئے۔ اس نے پکڑا، آنسوں کی قطار لگی تھی، سسکیاں لیتی ہوئی، اس نے بھی جب سر اوپر رکھا تو وہ بات تھی جیو کی بھی تیرے ساتھ، مرو کی بھی تیرے ساتھ۔ رب نے وہ بات قبول ایسی کی، جب سر اوپر رکھا اٹھا اس وقت جب اس کی جان روح پرواز کر خدمت قبول ہو گئی۔ دل کا دل سے اور بڑے آ رہے خدمت کے لیے آ رہے۔ ہنستے ہو بھی یزید رباعی وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں یار یہ کچھ جنگ ہے، حالانکہ راستہ سب سے پہلے انہوں نے روکا تھا، اور کہہ رہے ہیں یار یہ جنگ ہے، ہم نے تو کسی اور وجہ سے راستہ روکا، یہ تو جنگ لگا رہی، یہ جنگ نہیں ہے، میں بڑے بڑے مارکوں میں گیا ہوں۔ بھائی کہتے ہیں بھائی میں تیرا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں، تو پریشان ہوتی یار یہ جنگ ہے نہیں ہے، یہ تو اپنے مقدر اور نصیب سے جنگ ہے۔ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ اس طرح تشریف فرما ہے، اور کچھ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک بندہ آ کر آپ کہتا ہے اور جناب آپ کو کیا رسول اللہ سے نسبت ان کو جو اس وقت منصب خلافت پر ہے، آپ کو کیا نسبت؟ بس یہ بات بڑی کھا گئی۔ اس نے کہا حضور سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہا میرے مولا اس کی پکڑ فرما۔ وہ ایسی پکڑ فرمائی، پیٹ اس کی درد شروع ہوئی، پخانہ کیا اور اپنے پخانے کے اندر اس کو بچھو نے کاٹا، وہی آپ کو تو کر دیا۔ آپ نے خیموں کے ارد آگ جلا دی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، آگ جلا دی، کوئی خبیث خیموں کی پیچھے سے آگ کا حملہ نہ کر دے۔ خیموں کے اندر بیویاں ہیں، مستورات ہیں، شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر مبارک کے بارے میں آج بھی مشہور ہے کہ کوئی سمندر کا طوفان آتا ہے تو اللہ ان کی برکت سے اللہ پاک محفوظ فرما دیتا ہے۔ شاہ عبداللہ غازی آپ کے اور جہاں سے ولایت چلی ہے، جو جس نظریے سے وہ آگ جلا رہے ہیں کہ کوئی خاندانے پر، کوئی مستورات پر، کوئی بیویوں پر حملہ نہ ہو، تو ولایت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جنگ کے بعد بھی حملہ نہ ہو،
یہ جو کہا جاتا ہے کہ چادریں کھینچی گئی اور زیادتیاں ہوئی، خبیث ہے وہ، اور اگر کسی سنی رائٹر لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، آسمان میں پھٹ جاتا ہے، زمین میں چل جاتی ہے۔ حضور شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ڈاکو پڑے، علاقہ لوٹ رہے، آپ اللہ کی رضا پر صبر کر رہے، لیکن جس وقت آپ کی پوتی کے کان میں بالی تھی، ڈاکو نے جب ہاتھ اٹھایا نا بالی کو پکڑنے کے لیے، تو آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، بس پھر ایک ایسا ہی چھاٹا لگایا کہ سب کو تیس تیس کر کے رکھ دیا۔ عام بلی کی بات کر رہا ہوں، تو جو بلیوں کے بادشاہ ہو ان کے بارے میں کہنا کہ ان کے خانوادے کو چادریں کھینچی گئی اور یہ زیادتیاں ہوئی، میں کہتا ہوں آسمان پھٹ جاتا، زمین چل جاتی، کسی کی جرت نہ تھی۔ ہاں قیدی بن کر گئے اور امام زین العابدین کی ساتھ نگرانی تھی، محرم بھی ساتھ۔ اس نے جب بندے نے آ کر کہا کہ اچھا آگ میں جانے سے پہلے حسین ہاتھ جلا لیے، آپ نے مولا اس کا بھی فیصلہ یہی فرما دیا۔ وہ گھوڑے سے، اس کے گھوڑے میں اچھلا، وہ نیچے گرا نہیں، اس کا پاؤں گھوڑے کی جو ٹاپ ہوتی ہے پاؤں رکھ جس پر چلتے چڑھتے اس میں پھنس گیا، گھوڑے لا کر اسی آگ کے اندر کافی ہوتا اور اسی کے اندر جلا جلا کر سکتا۔ اگر چاہتے نا دعا کرتے تو اللہ پاک جو ہے وہ دریا وہیں بہا دیتا، لیکن راضی رب کی رضا پر رہنا بھی تو ہے نا۔ عرض کی حضور دعا فرمائی، معاملہ کر دے، فرمایا اب صبر کی دعا کرو، اور کرتے وقت آگے آ رہا تھا۔ اب اسماعیل السلام پانی کی پیاس میں ایڑیاں لگ رہے ہیں، معاملہ کرتے آگے زمزم جاری ہو گیا، مینا میں چھری کے نیچے آئے، پھر جنت سے دمبا آ گیا، معاملہ ٹل گیا، ٹلتے ہوئے تو آ رہا تھا، برکے تجلی حسن کا چمکی کہاں گری کہاں، جو پاس تھے بچ رہے، جو دور تھے وہ جل گئے، چمکی مینا میں اور گری آ کے کربلا میں۔ آخر میں وہ کہہ رہے حل من مبارز، حل من مبارز، ہنستے غرب یزید فیصلہ کر لیا کہ ہونا ہے تو حضور کے ساتھ ہونا ہے۔ گھوڑے کو پاؤں لگایا، سیدھا امام حسین کے پاس آ کر کہا حضور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ میں آج سب کے لیے معافی ہے، بس ایک ہی ہے کہ وہ آئے تو صحیح۔ ہنستے غرب کے بھائی نے دیکھا کہ وہ بھی میرا بھائی چلا گیا، وہ بھی پیچھے آ گیا کہ ہو تو بھی جا رہا ہے تو ساتھ ہمیں بھی لے جائے۔ جب ادھر سے دیکھا ابن زیاد نے اسے بڑے بڑے موسل کے تارک پہلوان کو بلایا، کہا جو میدان میں آؤ، بڑے بڑے پہلوان اسپیشل رکھے ہوئے تھے۔ ہنستے غرب نے کئیوں کو باسر جہنم کیا، بڑے جنگجو تھے۔ آخر میں وہی طریقہ سب یک بارگی ہو، یہ چیٹنگ ہوتی ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے ایک ایک کا، تو جب ایک ایک کا مقابلہ ہے تو پھر ایک ایک کا ہے، لیکن جب برداشت نہ ہو سکے تو پھر یک بارگی حملہ کرو۔ اگر ایک ایک آتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ ایک ایک حسینی لشکر میں کیسا شیر چھپا ہوا ہے۔ یک بارگی حملہ کرتے ہیں، تیروں کی بارش وہ بھی گر گئے، یوں گھوڑا دلاتے دلاتے امام حسین کے قدموں میں آ گئے، سر رکھ دیا۔ امام حسین نے ان کا سر اپنی گود میں لے لیا اور کہتے ہیں حضور کیا مجھ سے آپ راضی ہیں؟ امام حسین مسکرا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں حضور میں جنت میں وہ مقامات دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور انتظار ہو رہے ہیں۔ اللہ کس قدر کمال تھا۔ آخر جب سارے اردا گرد کے شہادتیں ہو گئی، پھر علی اکبر میدان میں آئے، زین لگائی، پیار کیا، امامہ شریف سجایا، چلو بیٹا کس کے لیے؟ حضور کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ خانوادہ رسول علی اکبر میدان میں آ گئے۔ جب میدان میں آئے تو چہرے کی رونق اتنی تھی تو کسی نے کہا یہ کون ہے؟ یہ بڑے حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا یہ جو دیکھ رہے ہو یہ حسین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، عثمان تھا، عمر تھا، یہ نام تھا امام حسن کے بیٹوں کے۔ اور حضرت علی کے دیگر غلام جو حضرت فاطمہ الزہرا سے علاوہ اور شادیاں کی، ان میں سے جو بچے تھے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ علی اکبر میدان میں اترتے ہیں، چونکہ
میدان میں کئیوں کے بڑے بڑے پہلوانوں کے جو تھے وہ کشتے لگاتے جا رہے ہیں. پھر موصل کا وہ تگڑا پہلوان طارق آتا ہے, اس کو بھی پٹک کر نیچے دیتے ہیں, وہی واصل جہنم. بڑے بڑے حکومتوں کے لالچی آئے, واصل جہنم ہوتے گئے. آپ عالم گرامی کے پاس آ کر کہتے ہیں العطش العطش, ابا جان پیاس لگی ہے, منہ کے اندر مٹھی ڈال دی, پھر میدان میں پھر کہتے ابا جان پیاس لگی ہے. کاش 2 گھونٹ کہیں مل جاتے تو پھر پتہ چل جاتا پیاس کی بیتابی اور ادھر سے وہ ایک کیفیت. آخر وہ بھی یکبار کی تینوں کا حملہ ہوا, علی اکبر بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں. دیوی شہبانوں نے آواز دے کر کہا کہ یوں کیجیے, ان کو کہو تمہاری جگہ ہم سے ہے, یا اس وقت تو پانی کا گھونٹ دے دے. یہ عام تاریخ یہ بات بیان کی جاتی ہے, لیکن وجدان یہ کہتا ہے جناب امام حسین نے علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر لے آئے, اور حجت پوری کرنی چاہیے کہ لوگوں تمہاری جنگ مجھ سے ہے, میری شہادت میری گواہی یہ چھوٹا بچہ بھی دے گا کہ تم نے ہمارا پانی بند کیا جو ہمارا حق تھا, تم نے ہمیں بلا کر پھر اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی اور بغاوت کر رہے ہو. اتنے میں خمیس سے تیر چلایا اور امام حسین کے دخت جگر علی اصغر کی شارت سے ہوتا ہوا آپ کے بازو میں وہ پھنس جاتا ہے. تیر نکالتے ہیں, خون کا ایک فال آتا ہے, پھر آواز تھم جاتی ہے. کپڑا دیا بیوی شہبانوں کے پاس رکھ دیا, کہا کیا ہوا؟ لگتا ہے پانی مل گیا ہے جو سکون ہو گیا. کہا ہاں, ساقی کوثر نے اس کو بھی جام پلا دیا. ایک چھوٹا بچہ بھی ہمارا محروم نہیں رہا. اللہ پاک نے اس کی بھی شہادت قبول کروائی. کس قدر شادی ہو رہی ہے, جب ساری ہوگی شادی امام زین العابدین پیچھے رہ گئے. تلوار کا سہارا لیا, گڑ کھڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے, بڑے سخت بیمار تھے. بڑے ہو کر کہتے ہیں بجان مجھے بھی اجازت ہے, میں بھی جانا چاہتا ہوں. کریں گے. جمعے کا روز مسافر کو ویسے ہی جمعہ نہیں کمزوری خیمے میں آپ نے نماز ادا فرما لی. امام زین العابدین کو فرمایا کہ کچھ راز ہے جو تیرے پاس ہے, یہ بیبیاں جو ہیں وہ تیرے سپرد ہیں, ان کی حفاظت تو نہیں کرنی. امام حسین پھر تیار ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امامہ شریف ہے, ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھا اور زیرہ پہنی. تیار ہو کر جب گھوڑے پر بیٹھے تو پھر وہ درخواست کی تھا کہ جب بھائی تیار ہو جائے تو بہنیں آتی ہیں, گھوڑے کی لگام پکڑ کر تیار ہو رہے ہیں. کس کہاں جا رہے ہیں؟ نانا رات کو خواب ملے تھے, 10ویں محرم کی رات, 9ویں محرم گزر رہی تھی, 10ویں محرم کی رات خواب میں مل کر کہا کہ بیٹا میرا انتظار ہو رہا ہے. صبح آپ نے بتایا, اور ادھر خواب آتی ہے کہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ وہاں جھاڑو دے رہے. کہا یہاں جھاڑو دے رہا؟ کہا اس لیے کہ یہاں صبح میرے اولاد کے بیٹوں کے بیٹیوں کے یہاں پر جو ان کی اولادیں ہیں وہ یہاں پر ان کی لاشیں گریں گی. اور ایک صحابی کو خواب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پورا گندہ بکھرے ہوئے ہیں اور آپ وہاں ایک شیشے اس کے اندر خون اکٹھا کر رہے ہیں. کہا یہ اپنے آل کے جو ہے وہ شہادت ہو رہی ہے تو ان کا خون اکٹھا کر رہے ہیں. نشان دہی ادھر ہو رہی مدینہ منورہ میں جو رہنے والے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے امام حسین تیار ہو کر جانے لگے تو گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں تو گھوڑا سر اٹھاتا نہیں. تو آپ نے جب آگے ہو کے دیکھا تو حضرت بیوی سکینہ بیوی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ 7 سال کی وہ آگے گھوڑے کی لگام پکڑ کہہ رہی ہے اے محمود میرے بابا کو لے کے نہ جا, جو بھی کیا ہے واپس نہیں آیا. علی اکبر بھی چلے گئے, علی اصغر بھی چلے گئے اور باقی بھائی بھی چلے گئے, اب بابا ہی تو ہے, تو ان کو لے کر نہ جا. تو آپ نے آگے بڑھے, بیوی سکینہ کو پکڑا, ماتھا چوما اور کہا, بیوی زینب کو کہا میری بہن ان کا خاص خیال رکھنا, میرے سینے پر یہ حضور کی حدیثیں سنا کرتی ہے تو اس کو اسی پیاس سے آگے رکھنا. بڑی غلط بات ہے کہ
بیوی سکینہ 7 سال کی تھی اور اس وقت کوئی ایسے قاسم سے مہندی بنا رہی تھی، نہیں ایسی بات نہیں، وہ تو معاملات اور تھے، وہ توجہ سب کی اللہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ میدان میں اترے، پھر فضائل پھر سنائے، لیکن ان کا ایک ہی تھا، حسین بن علی یزید کی بیعت کرو، اس کے علاوہ اور چارہ کرو۔ میں بیعت کرنی ہوتی تو سارا خاندان لٹاتا، حضور کے دین کے لیے ساری قربانی کرو۔ اللہ اکبر، ہمارے حسین میدان میں آیا، یوں تھے کہ پکڑ کر دونوں کو چکرا کر سر مار دیتے، اور تلوار جب چلاتے گجوں کے کچھ تو لگتے جاتے، بڑے بڑے پہلوان میدان میں آتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑی جرمتی سے چلا رہے ہیں، جنگ لڑتے 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 وہی طریقہ کا تیروں کی تلاش کرتے، اتنا کہ تیر سے لگ کر ٹوٹ رہا تھا۔ امام حسین ملا کر نیچے آتے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا ہے، نماز کا سجدہ، نماز نہیں سجدہ شکر تھا، میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے دین کا کام ہم سے لیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، شمل آتا ہے، سنان آتا ہے، آگے بڑھ کر آپ کا سر دست کاٹنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس نے تجھے شہید کرے گا وہ خنزیر کی تھوتنی کا ہوگا، تو آپ کا سر دست کاٹا گیا، پھر نیزے پر جو گھمایا گیا اور جس طرح سے انہوں نے افراتفری بچائی، امام زین العابدین نے پھر اپنی ولایت کے مطابق جو رب کی دی ہوئی کرامات تھی اس کے مطابق جس طرح خاندان کو اکٹھا کیا، اور یہ پھر قیدی بنا کر ان کو شام کی طرف یزید کے دربار میں لے کر جا رہے ہیں، اور وہ بھی منظر بڑا ایک بھیانک قسم کا تھا، لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو یہی ہے کہ یہ شاید کوئی باغی ہے، حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اتنا تو دور نہیں تھا سوشل میڈیا کا جو فوراً کی خبر پھیل گئی۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس میں نیزے پر رکھا ہوا اور یوں چلتے جا رہے ہیں، راستے میں ایک راہب کا وہاں پر کلیسا تھا، اس نے کہا کہ یہ رات رہو اور یہ ساتھ مجھے دے دو، تم اس کے بدلے تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تو رات میرے پاس رکھا۔ اس نے ساری رات سر اقدس کو محبت سے سامنے رکھا، اس سے خاص نور کی لاٹ نکلتی رہی، صبح ہوا اس پادری نے کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کی آواز آتی تھی۔ پھر جب آگے چلے پیسے وہ بالکل کھوٹے سکے ہو گئے، اور ان پر ایک عجیب سا کلمہ لکھا ہوا تھا کہ قریب ظالم جان لیں گے وہ کس طرح بنتے گئے، بس یعلم الذین، کہیں وہ جان لیں گے ایہم القلب ینقلبون۔ راستے کے اندر اور بھی واقعات ہوتے ہیں، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، خود پانی کے لیے یزیدیوں نے بتا بھیجا اور ان کو چلچلاتی دھوپ میں رکھ دیا۔ حضرت بیوی سکینہ ایک جگہ وہ بھی بیٹھ گئی، وہ جنگلی جو ہوتے ہیں کیکر، اس کی زیادہ چھاؤں ہوتی نہیں، لیکن ہلکی پھلکی جو چھاؤں تھی تو بیوی سکینہ وہاں بیٹھ گئی، پانی آنے کے انتظار میں۔ اب پانی آیا وہ چل پڑے، ان کو نہیں دیا، ابھی قافلہ آگے گیا ہے تو سر حسین وہ نیزے میں تھا تو نیچے گر کے اس کے ہاتھ سے جس نے پکڑا اس کے ہاتھ سے گرا اور نیچے دھنس گیا، بالکل اسٹریٹ کھڑا ہو، نیزہ کھڑا ہے، اس کو نکالتے نکل نہیں رہا۔ تو کسی نے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا پتہ کرے
بی بی زینب سے پوچھا کس طرح معاملہ ہو، کہا پتہ کرو کوئی گھر کے افراد میں سے گھر کوئی فرد کم تو نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں چادریں کھینچی گئی، امام حسین کو شہید ہونے کے بعد بھی کئی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کئی کا خیال رکھ رہے ہیں. کہا پتہ کرو. بی بی دیکھا تو بی بی سکینہ اپنے خیمے میں نہیں، وہاں جہاں پڑاؤ کیا تو وہاں آواز دیتے دیتے جا رہے ہیں سکینہ سکینہ سکینہ. دیکھا کہ پردہ دار خاتون ہے اور گودی میں سکینہ کو لیے ہوئے پیار سے ماتھا بھی چوم رہی ہے اور محبت سے باتیں پوچھ بھی رہی ہے. کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ بی بی سکینہ بتا رہی ہے کہ یوں بھائی گئے، پھر علی اکبر گئے، پھر عزیز اصغر گئے، پھر یہ بھی شہید ہو گئے، پھر آخر میں بابا گئے وہ بھی شہید ہو گئے. وہ باتیں سن بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، چوم بھی رہی ہے. آگے بڑھ کر بی بی زینب نے کہی ارے اللہ کی بندی تم کون ہو، اور اس دیار غیر کے اندر ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں، تم کون ہو؟ تو جب دیکھا تو پردے کے اندر آواز دے کر کہنے کہ بیٹی میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں. میں نے جب سکینہ کو دیکھی تو میری روح متمثل ہو کر اس کو گوارا نہ ہوا تو اس کو سنبھالنے کے لیے آ گئی. پھر وہاں سے قافلہ آگے چلتا ہے، بالکل حلب کے دمشق کے راستوں سے ہوتا ہوا. حلب میں جب وہ پہنچتا ہے تو بازار میں لوگ ارد گرد کھڑے ہو گئے، عورتیں چھت پر آ گئی اور دیکھ رہے کہ وہ باغی ہیں، یہ پتہ نہیں کہ کون شہزادے ہیں اور کون سی شہزادیاں ہیں. ایک عورت اپنے غلام کو بھیجتی ہے، پوچھو بھی کیا چیز چاہیے، کوئی پانی چاہیے، کھجوریں چاہیے، کپڑے چاہیے، جو جو مانگ رہے سب کو دے رہے. تو بی بی زینب نے اس بندے کو کہا، وہ جو مال کر جس نے بھیجا ہوا تھا، اس کو کہا کہ تم نے ہماری اتنی خدمت کیوں کی، کیا تم ہمیں جانتی ہو؟ کہا نہیں میں جانتی ہوں نہیں ہوں. کہا پھر ہماری اس قدر خدمت کیوں کر رہی ہو؟ کہا بس وہ ایک بات تھی جس کی وجہ سے میں خدمت کر رہی ہوں. جی وہ کیا بات ہے؟ کہا میں جب جوان تھی، نوجوانی کے عالم میں مدینہ منورہ رہتی تھی اور میری مالکم کا نام فاطمہ الزہرا تھا. تو میں وہاں سے میری شادی جب ہونے لگی تو میں نے اپنی مالکم بی بی فاطمہ الزہرا سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے کہ میں اپنے علاقے میں جا رہی ہوں، کوئی ایسی بات جو سدا یاد رکھوں. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جب کبھی تو قیدی آئیں تمہارے پاس کبھی گزرے تو کبھی ان کو پانی اور کوئی چیزیں ضرور پوچھ لینا. اس لیے جب بھی کوئی قیدی آتا ہے میں ان کو پانی اور کھجوریں میرا ضرور پوچھتی ہوں. کہا اب آپ کی کوئی تمنا ہے؟ کہا ایک ہی آرزو ہے. وہاں کی ایک بیٹی زینب ہوتی تھی اور ان کو میں کھلایا کرتی تھی. دو بیٹے تھے، ایک حسن تھے ایک حسین تھے. حسن کے بارے میں سنا کہ وہ شہید کر دیے گئے. اب یہی ہے تمنا کہ وہ زینب سے ملاقات ہو جائے اور حسین کو دیکھ لو. تو بی بی زینب نے کہا وہ نیزے پر حسین ہے اور میں زینب ہوں. یہ قافلہ پھر پٹا پٹا جا رہا ہے. یزید کے دربار میں پہنچا. یزید کے پیچھے حبشی کھڑے تھے، تلوار لے کر نگران تھی، چوکیدار تھے. بی بی فضہ آپ کے ساتھ تھی، وہ بھی حبشہ کے رہنے والے تھے. تو آپ نے بی بی فضہ نے سکینہ کے بارے میں کہا کہ ان کو کچھ نرمی کریں، ان کے ہاتھ کا جو بندن ہے وہ ذرا نرم کر دیں. جب ایسی بات کی تو اور وہ ساتھ کو جملے بھی کہے کہ یہ شرم نہیں آتی آل رسول کا ظلم کر رہے ہو، تو یزید نے کہا میں تیرے ساتھ ڈٹ مار کر تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا. اتنی بات کہنی تھی. بی بی فضہ جو پیچھے حبشی کھڑے تھے ان کو للکار کر کہا اے بے حمیتوں اور بے شرموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ایک حبشت بہن کو یزید دھمکی دے رہا ہے اور تم اسی طرح کھڑے ہو. اتنی بات کہنی تھی کہ حبشی کو 500 حبشی اس نے ہوا میں تلوار پہنا دی. قریب تھا کہ بغاوت شروع ہو جاتی. جب یہ بات حضرت بی بی زینب نے دیکھی تو حضور کے روزے کی طرف چہرہ کر دیا. کہا میرے آقا ایک حبشت کی آواز پر 500 حبشی تلوار پہنا دیں اور آپ کی بیٹی آپ کو صدا دے رہی ہے، میرے آقا کب مدد فرمائیں گے؟ آخر خیر معاملات اس طرح ہوئے کہ یزید کو جمعے کا دن تھا، اس سے اگلا جمعہ آ گیا. تو یزید خطبہ دینے کا امام زین العابدین نے کہا کہ خطبہ مجھے دینے دو. جب امام زین العابدین نے خطبہ دینا شروع کیا، اللہ اکبر، نانے کے فضائل بیان کیے، مولا علی کے فضائل بیان کیے. پھر جب بات امام حسین تک آئی تو یزید نے فوراً اشارہ کیا کہ اذان کہہ دو. کہیں امام زین
جب یہ قافلہ روٹا روٹا مدینہ منورہ پہنچا، ایک روایت کہتا ہے کہ کوفہ سے ہو کر تدفین کر کے پھر چلے، علاقے والوں نے تدفین کر دی تھی، لیکن آپ وہاں سے جب چلے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے روزے پر سیدھے گئے، مدینے والے آ گئے اور پوچھا کدھر ہے حسین اور کدھر ہے علی اکبر اور کدھر علی اصغر، جس طرح بچوں کو پکڑنے آتے ہیں، حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے سب کچھ انہی نام پر قربان کر دیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین سے مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہماری یہ حاضری مولا حسین باپ کے خانواده کے صدقے قبول فرمائے، سب کا خاتمہ دین اسلام کی خدمت میں اور دین اسلام کی خدمت کرتے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔